اس لیے جب رشتہ طے کرنے جاؤ تو بہت سوچ سمجھ کے رشتہ طے کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب بہو دیکھنے جاؤ تو یہ مت دیکھو کہ خوبصورت کتنی ہے، یہ دیکھو دیندار کتنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تم دیندار کو لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ آج کیوں گھر بگڑ رہے ہیں؟ آج کیوں ساس بہو کا رشتہ خراب ہو رہا ہے؟ آج کیوں نندی اور بھابھی آپس میں لڑ رہی ہیں؟ آج کیوں دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے چل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ تو دیکھا، ہم نے برادری تو دیکھی، ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو دیکھا، ہم نے گھر مکان تو دیکھا، مگر ہم نے دینداری نہیں دیکھی۔ گھر میں عورت لاؤ تو دینداری دیکھ کے لاؤ میرے ساتھ۔ آج کل لو میرج کا بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ لوگ پوچھتے بھی مولوی صاحب لو میرج کرنا کیسا ہے؟ میں صاف صاف جواب دیتا ہوں، اسلام میں لو میرج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں لو میرج کا کوئی تصور نہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں لو آفٹر میرج کا کانسیپٹ ہے۔ پہلے پیار کرو پھر شادی کرو، معاف کرنا یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ شادی کر کے محبت کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ اور ہاں، اگر کسی کو کوئی لڑکی خوبصورت لگ ہی جائے تو اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ عورت اسلام کی نظر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، نوکرانی سے کوئی بھی مل سکتا ہے۔ عورت اسلام کی نظر میں مہارانی ہے۔ نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی اجازت نہیں لینی پڑتی، مگر مہارانی سے ملنے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت تو مہارانی ہے۔ اگر کوئی لڑکا تجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، تجھے بیوی بنانا چاہتا ہے، تجھے لے کر کے وہ کورٹ میرج نہیں کر سکتا، تجھے لے کر کے وہ گھر سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر بھاگے گا تو زنا مانا جائے گا، کورٹ میرج کرے گا تو حرام مانا جائے گا۔ اے عورت تو مہارانی ہے، اور مہارانی کو پانے کے لیے اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے۔ اے عورت اگر تجھ سے کسی کو شادی کرنا ہے تو تیرے باپ سے مل کر کے رشتہ بھیجنا پڑے گا، تیرے بھائی سے مل کر کے رشتہ بھیجنا پڑے گا، پراپر چینل سے آنا پڑے گا، بیک ڈور سے نہیں آنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی بہنوں کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں، اگر کوئی لڑکا آپ سے محبت کا اقرار کر رہا ہے، رات دن میسج کر کے آئی لو یو لکھ رہا ہے، ویڈیو کال پر آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، انسٹاگرام پر آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، میری بہنوں تم دھوکے میں نہ آنا، تم اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ وہ تم سے زنا کر کے تم کو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ ارے جو تم سے سچی محبت کرے گا وہ زنا کر کے جہنم میں لے کے نہیں جائے گا، وہ نکاح کر کے، وہ صحیح طریقے سے نکاح کر کے تم کو اپنی شریک حیات بنائے گا، اپنا لائف پارٹنر بنائے گا، اور تم کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اب یہ تم سوچ لو میری بہنوں کہ تمہیں اپنی زندگی میں ساتھی کیسا چاہیے، جنت میں لے کے جانے والا ہم سفر چاہیے یا جہنم میں لے کے جانے والا ساتھی چاہیے؟ اب تم طے کر لو، تمہیں کیا کرنا ہے۔ ابو لہب برباد ہوا، اور اس کی بربادی کے پیچھے اس کی یہ بیوی کا بھی رول تھا۔ اگر اس کو بیوی کیسے ملتی، حضرت آسیہ کے جیسی بیوی ملتی تو شاید ابو لہب کا انجام اتنا برا نہ ہو۔ آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کون تھا؟ بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کا قاتل تھا، مگر اس کی بیوی ایمان لے آئی۔ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور جب ایمان لائی فرعون نے اس کو جیل میں ڈال دیا، ہاتھوں میں زنجیر ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی۔ اللہ کی یہ بندی اپنے رب پر ایمان لانے کی سزا میں اپنا محل چھوڑ کر، اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر، اپنی آرام دہ گدی کو چھوڑ کے آج قید خانے میں ہے،
जेल खाने में है, उसके हाथों में जंजीरें डाली गई हैं, उसके पैरों में जंजीरें डाली गई हैं, पूरा बदन लहू लुहान है, और अल्लाह की वो बंदी फिरौन के जेल खाने से दुआ करती है, और उसकी दुआ को अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रात फिरऔन। ऐ ईमान वालो, मैं तुम्हारे लिए मिसाल बयान कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए आइडियल बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए आदर्श बना रहा हूँ फिरऔन की बीवी आसिया को। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना। जब फिरौन की बीवी दुआ करती हैं, हजरत आसिया दुआ करती हैं, ऐ अल्लाह तू जन्नत में मुझे एक महल अता फरमा, व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, और मुझे फिरौन से बचा ले, मुझे फिरौन के अमल से बचा ले, व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, मुझे जालिमों से बचा ले। अल्लाह। तो अल्लाह ने दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने पेश किए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह ने दोनों मिसालें पेश कर दी। अब तुम तय कर लो, तुम्हें फिरौन की बीवी आसिया के जैसा बनना है या अबू लहब की बीवी उम्मे जमील के जैसा बनना है। अबू लहब की बीवी कैसी थी? हम्मालतल हतब, लकड़ियों को उठाया करती थी। उलमा ने लिखा लकड़ी को उठाने का दो मतलब है। एक मतलब तो यह चुगलखोर थी, रिश्तों में दरार डाला करती थी, लकड़ी डाला करती थी, रिश्तों को तोड़ा करती थी, इसलिए अल्लाह ने उसको हम्मालतल हतब कहा। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर हो सके तो रिश्ता बनाने वाली बनना, रिश्ता तोड़ने वाली कभी ना बनना, वरना अबू लहब की बीवी के साथ तुम्हारा हशर होगा। चुगलखोर न बनना, रिश्तों में दरार डालने वाली न बनना, अगर हो सके तो मिलाने वाली बनना। कभी किसी की दुश्मनी में नफरत का पेट्रोल मत डालना, कभी नफरत का जहर मत डालना। इसी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आपस में झगड़ा हो जाए, उस झगड़े को जो बढ़ाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हियल हालिका, रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों को काटना, ये इंसान की नेकियों को खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है, मिटा देता है, दीन को मिटा देता है, इस्लाम को मिटा देता है। और अगर कोई रिश्तों को जोड़ता है, मेल मिलाप कराता है, इस्लाह कराता है, अल्लाह के नबी ने इसको नमाज से बेहतर कहा, सदका से बेहतर कहा, जिहाद से बेहतर कहा। इसलिए अगर दो लोगों में दूरी है, दरार है, तो दरार को दूर करने वाले बनो, दरार को बढ़ाने वाले मत बनो मेरे प्यारे साथ। यहां तक के इस्लाम में झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर दो लोगों को मिलाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो इस्लाम ने झूठ भी बोलने की इजाजत दी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के बीच में सुलह कराता है, अगर वो झूठ भी बोलते तो उसका झूठ झूठ नहीं लिखा जाएगा, वो झूठा नहीं है जो सुलह कराने के लिए झूठ बोले। तो अबू लहब की बीवी कैसी थी? हम्मालतल हतब, लकड़ी लगाने वाली थी, लकड़ी उठाने वाली। एक मतलब तो ये है शायद, और दूसरा मतलब क्या है? अबू लहब की बीवी लकड़ियां इकट्ठा करती थी, कांटे इकट्ठा करती थी, और अल्लाह के नबी के रास्ते में बिछा दिया करती थी, नबी को तकलीफ पहुंचाया करती थी। इसीलिए कुरान जब उसका नाम लेता है, कुरान जब उसका जिक्र करता है, तो क्या कहता है? वमरअतुहु हम्मालतल हतब, अबू लहब की बीवी भी जहन्नम में जाएगी, जो लकड़ी इकट्ठा करने वाली थी। अबू लहब की बीवी के पास एक बहुत बड़ा हार था। हार समझते ना, हार, नेकलेस, मोतियों का हार था। वो इतनी कमबख्त थी, उसने अपने मोतियों के हार को बेच दिया और कहा कि इसको बेच करके मैं इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल। अल्लाह अकबर। जब नबी चंदे की अपील करते थे, औरतें अपने जेवरात भेजती थी इस्लाम की मदद करने के लिए। और ये देखो कितनी जालिम औरत थी, ये अपना मोतियों का हार क्यों बेच रही है? इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अल्लाह के नबी के खिलाफ इस्तेमाल करने। कुरान कहता है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, ऐ अबू लहब की बीवी,
تو نے اپنے گلے کے ہار کو اسلام کے خلاف استعمال کیا تھا، تو نے محمد رسول اللہ کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اے ابو لہب کی بیوی، کل قیامت کے دن تیرے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ڈال کے تجھ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حبل من مسد، کھجور کی چھال کی رسی ڈال کے تجھے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ کھجور کی چھال کی نہیں، لوہے کی زنجیر اس کی گردن میں ڈالی جائے گی۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیر جس سے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے گلے میں ڈالی جائے گی، اور اس زنجیر اس کے گلے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر شوہر کے غلط کاموں میں بیوی سپورٹ کرتی ہے تو بیوی کا بھی وہی انجام ہوگا تو شوہر کا انجام ہوگا۔ اس لیے خبردار، کبھی غلط کام میں کسی کا سپورٹ مت کرو۔ اگر ہو سکے تو اچھے کاموں میں سپورٹ کرو، اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائی میں سپورٹ مت کرو۔ قرآن ایک اصول بتاتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ابو لہب کی بیوی کیوں برباد ہوئی؟ اپنے شوہر کا غلط کام میں سپورٹ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت تھی جس میں صرف 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیتوں کی تفسیر اور اس کا معنی اور مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم ابو لہب کے جیسے نہ بنیں، ہم اسلام کی مدد کرنے والے بنیں، اسلام کا سپورٹ کرنے والے بنیں۔ قیامت کی صبح تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، تبت یدا ابی لہب بھی پڑھی جائے گی، اور یہ سورت دنیا کو یہ پیغام دے گی کہ اے دنیا والو، اگر ہو سکے تو تم ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہونا، عمر فاروق کے ساتھ کھڑے ہونا، عثمان غنی کے ساتھ کھڑے ہونا، تم ابو لہب کے ساتھ کھڑے مت ہونا۔ اسلام کے خلاف اپنی انرجی کو استعمال مت کرنا، اسلام کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی جب میں پٹنہ سے آ رہا تھا آپ کے بیچ میں، 5-6 کلومیٹر پہلے ایک جگہ میلہ لگا ہوا تھا۔ ہمارے کوئی غیر مسلم بھائیوں کا میلہ تھا، ان کا مندر بھی وہاں تھا، مندر کے پاس میلہ لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا بڑا جام لگا ہوا ہے، تو میں نے کسی سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا ہے۔ تو یہ لڑکا لڑکی کو جو لے کے بھاگتا ہے، ہم کبھی کبھی سیمانچل کے کچھ جلسوں میں بھی یہ سچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب جلسوں میں بھی کبھی کبھی شور اٹھتا ہے، کیا ہوا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کلچر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ہے، ان کے یہاں میلے ٹھیلے کا جو کلچر ہے، وہ کلچر ہمارے یہاں جلسوں میں بھی ایک میلے ٹھیلے کا ماحول بنا لیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی لڑکے لڑکیاں سب بازار میں گھوم رہے، ہمارے یہاں بھی جلسوں میں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ جو معاملات ان کے یہاں ہوتے وہ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ابو لہب کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں یا ابو بکر صدیق کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج برائیوں کا ایسا ماحول ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کی پناہ ہے، دن بدن برائیاں بڑھ رہی ہیں، اور ایسے ماحول میں ہمارے لیے آئیڈیل اگر کوئی لوگ ہیں تو نبی کے صحابہ ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی دنیا میں نماز پڑھے گا، جنت میں اس کے لیے الگ سے ایک گیٹ ہوگا، باب الصلاۃ، وہ اس گیٹ سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو دنیا میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرے گا، اس کے لیے جنت میں ایک الگ گیٹ ہوگا، باب الصدقہ، وہ باب الصدقہ سے جنت میں جائے گا۔ جو دنیا میں بہت زیادہ نفل روزہ رکھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہوگا، باب الریان، وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ نبی نے فرمایا 8 دروازے سے الگ الگ نیکی کرنے والے لوگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا، کوئی ایسا اللہ کا خوش نصیب بندہ بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے، جو صدقہ خیرات بھی خوب کرنے والا ہو، نماز بھی خوب پڑھنے والا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی ہو، روزہ رکھنے والا بھی ہو؟ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں،
ایسے بھی لوگ ہوں گے وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ ان خوش نصیبوں میں سے تم بھی ہوگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو بکر صدیق کا مزاج ایسا تھا۔ آج ہم دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں، اگر ہمارے بھائی کے پاس دولت ہے تو ہمارے پاس بھی دولت آ جائے، اس کے پاس 2 منزلہ گھر ہے ہمارے پاس بھی 2 منزلہ گھر آ جائے، اس کے پاس اگر شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، ہمارے پاس بھی آ جائے۔ ہم دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں آخرت کے لیے کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرے بندو تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جنت کے لیے۔ جنت کے بارے میں تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے، اس میں تمہیں پرتیسپردہ کرنا چاہیے، اس میں تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی میں نے آج ایک غریب کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کوئی ہے تم میں سے جو آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے نبی آج میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نیکی کا نام لیتے چلے جا رہے ہیں اور ہر نیکی پر اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی وہ ابو بکر صدیق ہیں، نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم نے اتنے سارے نیکی کے کام کیے ہیں، یہ سارے نیکی کے کام اگر ایک دن میں 24 گھنٹے میں اگر کوئی ایک آدمی کرتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ میں ابو بکر صدیق کا نام اس لیے لے رہا ہوں، میں دونوں ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک نبی کا چاہنے والا، ایک نبی سے دشمنی کرنے والا۔ ایک ابو بکر جو زندگی میں بھی نبی کے ساتھ تھے اور انتقال بھی نبی کے ساتھ انتقال کے بعد بھی وہیں پہ دفن ہیں اور قیامت کے دن نبی کے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک ابو لہب ہے جو دنیا میں ذلیل ہو کر کے کتے کی موت مرا اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے ہمیں کون سا کردار اپنانا ہے، ہمیں کون سا کیریکٹر اپنانا ہے۔ ہمیں ابو بکر صدیق والا کیریکٹر اپنانا ہے یا ابو لہب والا کیریکٹر اپنانا ہے؟ اور ہماری ماں بہنوں کو بھی طے کرنا چاہیے کہ انہیں حضرت مریم کا کیریکٹر اپنانا ہے، حضرت آسیہ کا اپنانا ہے یا ام جمیل کا اپنانا ہے، فرعون کی بیوی کا اپنانا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، سورہ تبت یدا ابی لہب کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ میں نے پیش کی ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت جو ہمیں یاد ہے اس پر ہم غور کریں گے اور اس سے جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہے اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تو ابو بکر صدیق کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اور ابو لہب کے کردار سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جس مدرسے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے اس مدرسے سے جو بچے پڑھیں انہیں دین کا سچا خادم بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔